وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز سامعین کرام، جیسا کہ روزانہ مسائل، عقائد اور دینی معلومات بیان کیے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ آج میت کے مسائل کے متعلق بیان کیا جائے گا کہ کفن دینے کا کیا طریقہ ہے، اور مرد کے لیے کفن میں کتنے کپڑے لگتے ہیں اور کیا مسنون طریقہ ہے، اور عورت کو کتنے کپڑے لگتے ہیں اور اس کا کیا مسنون طریقہ ہے. جی، تو سب سے پہلے مرد کے لیے مسنون کفن کے 3 کپڑے ہیں. مرد کو کفن دینے کے لیے کتنے کپڑے لگتے ہیں؟ 3 کپڑے لگتے ہیں. سب سے پہلا جو ہے وہ ایزار ہے، ایزار. اور جو دوسرا کپڑا ہے اس کو لفافہ کہتے ہیں، اور تیسرا جو کپڑا ہے وہ کرتا ہوتا ہے. 3 کپڑے لگتے ہیں. یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور اس کو بڑا غور سے سماعت فرمائیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم غسل دینے کے لیے جاتے ہیں تو بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کے مناظر کو دیکھنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ بیٹا خود اپنے باپ کو کفن نہیں دے سکتا. اس سے بڑی افسوس کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے باپ کے آخری فرائض کو انجام نہیں دے سکتا. ہزاروں ڈگریاں ہاتھوں میں لے کر، بڑے بڑے ڈگریاں ہاتھوں میں لے کر، بڑے بڑے یونیورسٹیز میں پڑھ کر جب بیٹا اپنے باپ کو کفن نہیں دے سکتا، غسل نہیں دے سکتا، تو کیا کام کی وہ ڈگریاں، اور کیا کام کی وہ سندیں، اور کیا کام کی وہ کتابیں، اور کیا کام کا وہ پڑھنا؟ اس سے بڑی افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جی، تو بڑا غور سے سماعت فرمائیں اور یہ بات کی نیت کریں کہ ہمارے گھر میں، ہمارے خاندانوں میں اگر کسی کا انتقال ہو تو ہم خود اس کے قابل رہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے خاندان کے عزیز و اقارب کو غسل دے سکیں اور کفن دے سکیں. مردیں بھی سنیں اور عورتیں بھی سنیں، کسی غسال کو بلانے کی ضرورت نہ پڑے. جی، تو مرد کے لیے کفن کے مسنون 3 کپڑے ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ ایزار ہے، اور دوسرا جو کپڑا ہے وہ لفافہ ہے، اور تیسرا جو کپڑا لگتا ہے وہ کرتا ہے. ایزار اور لفافہ سر سے لے کے پیر تک ہوتے ہیں. ایزار اور لفافہ سر سے لے کے پیر تک ہوتے ہیں. اور تیسرا جو کپڑا ہے کرتا، وہ گردن سے پیر تک ہوتا ہے. یہ مرد کے لیے. چلو آگے بڑھتے ہیں. عورت کے لیے پھر کتنے مسنون کپڑے لگتے ہیں کفن کے لیے؟ تو میں وہ آپ کو بتلاتا چلوں کہ عورت کے لیے 5 کپڑے مسنون ہیں کفن کے لیے. کفن کے لیے عورت کو 5 کپڑے مسنون ہیں. جی، پہلا ہے ایزار، اور دوسرا ہے کرتا، تیسرا ہے سربند، چوتھا ہے چادر یا پھر لفافہ. چادر اور لفافہ ایک ہی کو کہتے ہیں. 5واں ہے سینہ بند. ایک اور مرتبہ دہرا دیتا ہوں. پہلا ہے ایزار، دوسرا کرتا، تیسرا سربند، چوتھا چادر یا لفافہ، 5واں ہے سینہ بند. کرتا مونڈے سے ٹخنوں تک ہوتا ہے، اور سینہ بند جو ہے وہ سینے سے لے کر گھٹنوں تک یا پھر ناف تک کا ہوتا ہے. اور جو سربند ہوتی ہے وہ 3 ہاتھ لمبی ہونی چاہیے. جی، اور جو ایزار ہے وہ سر سے پاؤں تک ہونا چاہیے، اور لفافہ سر سے لے کے پیر تک ہونا چاہیے. جی، یہ عورت کے کفن کے مسنون کپڑے ہیں. 5 کپڑے لگتے ہیں عورت. جی، اور سب سے اچھا کفن سفید کپڑا ہوتا ہے. اس میں اور ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ کفن رنگین پہنایا جا سکتا ہے یا نہیں پہنایا جا سکتا. تو مرد کے لیے رنگین کپڑا یا پھر ریشمی کپڑا پہنانا مکروہ ہے. ریشمی کفن یا پھر رنگین کفن کا پہنانا مکروہ ہے. یہ بات کو ذہن نشین رکھ لیں. اور تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نیا کپڑا ہی سے
کفن دینا چاہیے یا پھر پرانا کپڑا بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ تو نئے کپڑے سے بھی کفن دے سکتے ہیں، کفن پہنایا جا سکتا ہے، اور پرانے کپڑے کا بھی کفن پہنایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی بات کی حرج نہیں۔ انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں پریکٹیکلی آپ کو کفن دینے کا طریقہ بتلایا جائے گا۔ ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، لائک کرتے رہیں اور شیئر کرتے رہیں اور سبسکرائب بھی کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔